تازہ ترین خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے، عبوری ضمانت 2 ہفتوں کے لیے منظور کر لیا گیا۔ نیب پر بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا۔ السلام علیکم۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے، عبوری ضمانت، اسے 2 ہفتوں کے لیے منظور کر لیا گیا۔ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ ڈیسیژن بالکل ٹھیک تھا کہ احاطہ عدالت سے کسی بھی لیڈر کو یا کسی بھی عام شہری کو یا کسی بھی باقی معاملات کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب آگے بحث مباحثہ الگ ہے کہ کیا عام آدمی کو بھی احاطہ عدالت سے اسی طریقے سے پکڑا جاتا ہے، تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہائی پروفائل کیس ہے، آف کورس ایکس پرائم منسٹرز کی بات ہے۔ لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ نیب پر بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ آئندہ سماعت پر ضمانت منظور یا منسوخ ہوگی، یہ 2 ہفتے الگ ہیں، اور یہ بات طے ہو گئی کہ اب جو ہے وہ اس میٹر کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کو ریلیز کر دیا گیا ہے، یعنی 2 ہفتے کے لیے عبوری ضمانت منظور ہو گئی۔ یہ بات میں ابھی آپ کو تقریباً 1 منٹ کے بعد بتاؤں گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن یہاں تک یہ سن لیجئے کہ 245 کی بات کی گئی کہ آرٹیکل 245 جب تک ہے ہم یہاں پر جو ہے عبوری ضمانتیں دیتے رہیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عدالت جو ہے وہ کھلے طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی اور راج نہیں چلنے دیں گے، اور ہماری جو ہے وہ بات کو، ہماری سپرمیسی کو، عدالت کی سپرمیسی کو سمجھا جائے۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ یاد رکھیے کہ ایک اور امپورٹنٹ بات کی، نیب اپنے پورے معاملات لے کر آئے، نیب پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ اگر اس کیس کے اندر جان ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے اندر ایگزسٹینشل باتیں ہیں، سبسٹینشل باتیں ہیں، اس کے اندر آپ کے اندر ایویڈنس ہیں کہ اگر ان کے اندر اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بدنظمی ہوئی ہے، فائنینشیل کرپشن ہوئی ہے، یا فائنینشیل جو ہے وہ آپ یوں سے میں ملیشیسنس ہوئی ہے، یا فائنینشیل ایکسٹارشن ہوئی ہے، یا کوئی اور معاملہ ہوا ہے، تو تب اس کے اوپر باتیں طے ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب تک بات طے نہیں ہوئی تو کسی بھی جو ہے وہ کیس کے اوپر صرف شک کی بنیاد کے اوپر آپ کسی بھی میٹر کے اوپر کسی کو جو ہے وہ اسی طریقے سے گرفتاری میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے لیے نوٹسز سرو کرنے پڑتے ہیں، اور بے شمار نوٹسز سرو ہونے کے بعد جو ہے وہ بات طے ہوتی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن اس کیس کے اندر صرف آئندہ سماعت پر ضمانت منظور یا منسوخ، یعنی 2 ہفتے کی ضمانت صرف القادر ٹرسٹ کے اوپر دی گئی ہے، جس کے اوپر عمران خان صاحب حاضر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کا جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اوپر ضمانت منظور کر لی گئی۔ میں نیب کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیب نے نون لیگ کے اوپر سارے کے سارے کیسز بنائے، کلیئر ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آئی، جو کیسز بنتے تھے وہ بھی نہیں بنے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی ساری کلیئر ہو گئی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارہ اپنے اوپر بہت بڑے کوشچن مارک رکھتا ہے۔ پہلے اس کے پاس تھی کہ 89 ڈیز کے لیے یہ جو ریمانڈ پہ لے سکتے تھے، اس کے بعد 14 دن کے اندر آ گئے، تو آج اس کا کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ آج اس نے یہ کہا کہ جب تک کیس مکمل نہیں ہوگا اور عدالت کے بعد طے نہیں ہوگا، اور عدالت آخری بات جو ہے بات طے ہوگی اس کو کیا جائے گا۔ پرسنل وینڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے جو نیب کو آپ نے اعلی کار بنا لیا ہے، نیب کے اوپر کوشچن مارک آ گیا ہے، نیب کے اوپر بالکل یہ سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ آپ پوری تیاری کر کے آئیں۔ لیکن امپورٹنٹ بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ ایک کیس کی بات ہے۔ خان صاحب کو اس کیس کے اندر جو ہے ان کی ضمانت منظور ہو گئی 2 ہفتے کے لیے، آئندہ سماعت پر ضمانت منظور یا منسوخ ہوگی، اسی عدالت کے اوپر بات چلے گی۔ لیکن پورے پاکستان کے اندر جو معاملات چل گئے ہیں، میں یہ پہلے بتا رہا تھا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ کہیں اور جا رہی ہیں، یہ اس طریقے سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے عدالت نے کیا کیا، عدالت کیا سوال کر رہی ہے اور عدالت کیا جواب دے رہی ہے، بیسک مسئلہ اور ہے، بیسک مسئلہ کہیں اور جا رہا ہے۔ ہمیں ایک سائیڈ اور 2 سائیڈیں نہیں لینی، ہمیں ان لوگوں کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ جنہوں نے اس نیب کے اندھے قانون کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، بڑی تشدد برداشت کی ہیں، وہ بھی لوگ اسی طریقے کے لوگ تھے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پہلے جن لوگوں کو بھی کوئی بھی جو تھا وہ باقی نہیں تھا، پاکستان سے سارے کے سارے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ نے ان کے اوپر سیاسی مقدمات بنائے۔ اب سیاسی مقدمات جب ان کے اوپر بنے تو ایک کو ریلیز ملے گی، تو ظاہر سی بات ہے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کے اندر دیکھ لیں کہ ان کے بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں حضرت یوسف سے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ محفوظ رہیں گے؟ تو ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لا اینڈ جسٹس فار آل کو ہم نے ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ سمجھ لیں ایک اور بات بھی کہ رینجرز نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، عمران خان کے خلاف دیگر کیسز پر بھی سماعت جاری ہے، عمران خان کی دوبارہ گرفتاری کا خطرہ
اب یہ ایک نئی کانسپریشنل تھیری ہے جس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ جو ہے وہ رینجرز کر رہے ہیں. اٹ از انڈر دا منسٹری آف انڈسٹری، منسٹری آف انٹیریئر. منسٹری آف انٹیریئر جب چاہے جس بھی ادارے کو کال اپ کر سکتی ہے، یہ اس کی جورسڈکشن کے اندر ہے. آپ رینجر کو کہہ کر ملٹری کو جو ہے وہ کوشچن مارک کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کی انوالومنٹ ملٹری کی ہے. آپ رینجر کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ اپنی ڈپلائمنٹ کیجئے. آپ جو ہے وہ حکومت ڈبل گیم نہ کھیلے. رینجرز کو یوز کر کے اور رینجرز کا نام لے کر آپ ملٹری کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. ملٹری کی اس میں کوئی انوالومنٹ ہے نہیں، اور ملٹری اس طریقے سے معاملات میں نہیں آنا چاہتی. آپ ملٹری کو گندا نہ کریں، آپ فرسٹ جنریشن وار کا حصہ نہ بنیں. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھیں. آپ لوگوں سے کسی بھی حکومت سے، کسی بھی جو جمہوری حکومت ہے اس سے معیشت نہیں سنبھلی، سیاست نہیں سنبھلی، لا اینڈ آرڈر نہیں سنبھلا. آئینی بحران ہے، معاشی بحران ہے، ہر طرح کا بحران آپ کے سامنے ہے. اور آپ کو جب بھی جس نے نکالا وہ پاکستان ملٹری ہے، اور آپ اسی کو بدنام کرنے میں لگے ہیں. یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے جس کو ختم ہونا چاہیے.